بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بہت شکریہ۔ قرآن سے نسبت بلندی کا سبب جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن نازل ہوا، لہٰذا وہ تمام فرشتوں میں افضل قرار پائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار کہلائے۔ امت محمدیہ کو قرآن کی امانت سپرد کی گئی، لہٰذا یہ امت خیر امت قرار پائی۔ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ٹھہرا۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا یہ رات تمام راتوں سے افضل قرار پائی۔ جو بھی قرآن سے نسبت جوڑے گا وہ ترقی کے منازل طے کرے گا۔ انسان کو رب سے ملانے والی کتاب۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ ہم جحفہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم ان باتوں کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور گواہی دیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، بلا شبہ اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں، لہٰذا اسے مضبوطی سے تامے رکھو، تم کبھی ہلاک نہ ہوں گے اور نہ ہی گمراہ۔ قرآن کریم کی خوشبو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو، اسے پڑھو اور پڑھاؤ۔ یاد رکھو کہ جس شخص نے قرآن سیکھا اور پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا، اس کی مثال اس چمڑے کے تیلی کی سی ہے جو مشک سے بھرا ہوا اور اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیل رہی ہو۔ اور جس نے قرآن تو سیکھا مگر اسے سینے میں لیے سوتا رہا، یعنی قرآن کی تلاوت اور شب بیداری سے غافل رہا اور نہ قرآن پر عمل کیا، تو اس شخص کی مثال اس چمڑے کے تیلی کی سی ہے جس میں مشک بھر کر اس کا منہ سی دیا گیا ہو۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔